بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم و شان نور عطا ہوگا، اور جس پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل نار دوزخ سے نہ ہوگا۔ بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت سے درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے، میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود شریف پڑھے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ جب 2 دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔
تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے پروردگار کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ درود پاک لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوگی۔ وہ دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم عرصہ دراز تک میرے حبیب پر درود پاک بھیجتے رہتے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ جس نے قرآن پڑھا اور اپنے پروردگار کی حمد کی اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ جمعے کی چمکتی دمکتی رات یعنی شب جمعہ اور جمعے کے روشن دن میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے روز مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ روز جمعہ اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ جو شخص روز جمعہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ مجھ پر روز جمعہ اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کر لیا کرو کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں مگر جمعے کے دن اور شب جمعہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں اس کو میں خود سنتا ہوں۔ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے، والدین کا نافرمان، میری سنت کا تارک اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے وہ لوگ اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی جب وہ جزا دیکھیں گے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا ہو وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہر بامقصد کام جو بغیر ذکر اور درود شریف شروع کیا جائے وہ بے برکت اور خیر سے منقطع ہے۔ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر 70 دروازے رحمت کے کھول لیے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس شخص کے ساتھ وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔